اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مسعود صاحب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کسی بھی عسکریت پسند جو کارروائی ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر میں یا بھارت میں، اس کے بعد وہ الزام پاکستان پر آتے ہیں اور بھارت جو ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے، اڑی ہوا، پھر ہم دیکھتے ہیں پلوامہ ہوا، پہلگام ہوا، ہر مرتبہ جو ہے انٹینسٹی جو ہے وہ بڑی ہے۔ مطلب ایک تو ایک تخیلاتی سرجیکل اسٹرائک کی انہوں نے اڑی کے بعد، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پلوامہ میں انہوں نے جہاز بھیج دیے بالا کوٹ کے اوپر، اب جو ہے یہاں تک ہو گیا ہے۔ تو یہ کیا نیا نارمل بن گیا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور اس کے کیا اس سے خدشات جنم لیتے ہیں؟ دیکھیے، بھارت کی ایک بوسیدہ سی پلے بک ہے پاکستان سے متعلق دہشت گردی کے حوالے سے، کہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام تھوپتے رہو اور اسے اسٹیریوٹائپ کرو، اور بین الاقوامی برادری کو یہ اپنا جو سامان ہے بیچو کہ بھئی یہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کر رہا ہے، اور ہندوستان جو ہے علاقے کا چودھری بنے گا یا علاقے کا پولیس مین بنے گا۔ تو یہ اس کا ہمیشہ یہ مقدمہ کرتا رہتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس مقدمے میں سب سے بڑی چیز جو ہے، سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ جھوٹ کا ہے۔ پوری جھوٹ تھا، پلوامہ جھوٹ تھا، یعنی اپنے لوگوں سے جھوٹ بولنے کا، جس کے اوپر وہ فلمیں بھی بناتے ہیں اور وہ جھوٹی بنیاد کے اوپر فلم بناتے ہیں۔ اب جو ہے انہوں نے فلم بنائی، اس مرتبہ جو فلم بنائی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، تو انہوں نے اس کا دائرہ وسیع کیا۔ یعنی پچھلی دفعہ تو بالا کوٹ میں حملہ کر کے بھاگ گئے تھے، اس مرتبہ جو ہے انہوں نے ان کے مطابق ہمارے مطابق 6 جگہوں پہ انہوں نے نشانہ باندھا تھا۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو ہم نے ان کا جواب دیا ہے، اور آخری دن جو ہم نے بنیاد المرصوص سے جواب دیا تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں۔ لہٰذا یہ ان کو مہنگا پڑا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اگر بھارت اس طریقے سے ملٹیپل ٹارگٹس پہ حملہ کرے گا، سویلین ٹارگٹس پہ، تو ہم بھی ملٹیپل ٹارگٹس ویل پینیٹریٹ ڈیپ انٹو انڈیا، یہ ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم فوجی پر حملہ کریں گے۔ جی اچھا، اب اس تناظر میں لوگ جو بات کرتے ہیں کہ جی بھارت نے 5 اگست کہتے ہیں 2019 کا اقدام کر لیا، مقبوضہ کشمیر کو اپنی یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا لیا، پھر جو بھی اقدامات کر رہے ہیں سنتاس معاہدے کے حوالے سے، اب اس میں ہمارے ایک شملہ ایکارڈ ہوتا ہے جو پاکستان نے بھی تھوڑا سا معطل کیا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیونکہ بائیلیٹرلزم جو ہے کیا فیل نہیں ہو گیا پاکستان اور بھارت کے درمیان؟ پاکستان کو دوبارہ UN کی طرف جانا چاہیے، انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے، یہ جو نقطہ نظر ہے اس پہ آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیے، ابھی بھی جو بازگشت سنائی دے رہی ہے جو واشنگٹن سے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اب جب مذاکرات ہوں گے، اور اگر مذاکرات ہوں گے تو 2 طرفہ مذاکرات ہوں گے، غیر جانبدار جگہ ہوگی، مذاکرات جو ہے 2 طرفہ ہی ہوں گے، یعنی وہاں درمیان میں ثالث نہیں بیٹھا ہوگا، ہندوستان اور پاکستان آمنے ہوں گے اور بات کریں گے، ان کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسرے جو ہے جو ہمارا شملہ معاہدہ ہے، اس کے بارے میں ہمارا بیان یہ تھا کہ ہم اسے معطل کرنے کا حق محفوظ کرتے ہیں، ہم نے معطل نہیں کیا۔ درست۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک کوڈیفائڈ، باقاعدہ کوڈیفائڈ ریکارڈڈ ایک معاہدہ ہے، بائیلیٹرل معاہدہ ہے، اس کی بائیلیٹرل اہمیت بھی ہے اور اس کی بین الاقوامی سطح پہ بھی ایک اہمیت ہے، اور اس میں بھارت نے اقرار کیا ہوا ہے کہ اس مسئلے کو گفت و شنید کے ذریعے حل کرے گا۔ اقوام متحدہ کے قراردادوں نے اسے ملٹی لیٹرل سیٹنگ میں باندھا ہوا ہے، اور اس معاہدے نے بائیلیٹرل ٹاکس کے لیے پابند کیا ہوا ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے، پائیدار حل کے لیے۔ اور جہاں تک سنتاس معاہدے کا منصوبہ ہے وہ بحال ہونا چاہیے، اگر وہ بحال نہیں ہوگا، میں ابھی پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جنگ بندی ہوئی ہے لیکن مکمل 100% نہیں، کیونکہ جو سنتاس معاہدہ ہے اس کا تعطل، وہ جنگ جاری ہے، جنگ بندی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ جو پاکستان کے اوپر آبی حملہ یا آبی جارحیت ہے، اس کے بہت ہی خطرناک نتائج سامنے آئیں گے۔